الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ رب العزت کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی. اذ کنتم اعداء، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، پھر اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اللہ رب العزت کی نعمت یعنی نعمت اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور حالانکہ تم تو جہنم کی آگ کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. بنیادی طور پر یہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کا جو شان نزول ہے وہ ہے قبول اسلام کے بعد قبیلہ اوس اور خزرج کا آپس میں لڑنا. کسی بات سے تو تکرار ہو گئی، بحث چلتی چلتی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور پھر وہ زمانہ جاہلیت والی باتیں یاد کرنے لگے. کیونکہ بنیادی طور پر جتنے بھی عرب تھے وہ سارے جنگجو تھے. قبول اسلام سے پہلے سارے جو ہے نا خاندانی اور ان کے جو ہے نا قبائلی آپس میں جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، قتل و غارت گری تھی، جہالت عام تھی. تو جب آپس میں ان کا جو ہے نا جھگڑا ہوا، تنازع ہوا، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، تو پھر وہ پرانی باتیں بھی یاد کرنے لگے. اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے اگر ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر سیدھے راستے پر قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. حبل کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے والی چیز. یہ ہماری شہرگ ہے، انسان کے سر کو اور اس کے دھڑ کو آپس میں ملا رہی ہے. اگر یہ شہرگ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہتا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہیں. اس کو حبل کیوں کہا گیا؟ انسان کے جسم اور انسان کے سر کو آپس میں یہ جوڑ رہی ہے، ملا رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو جسم اور سر جڑتا نہیں آپس میں. جب جسم اور سر آپس میں جڑے گا نہیں تو پھر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حبل اللہ، قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رسی ہے. قرآن اللہ رب العزت کی رسی ہے. تو فرمایا کہ اس قرآن کریم کے سائے تلے آ جاؤ، اس قرآن کریم کو سیکھ لو، سمجھ لو، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ آپس میں جڑ جاؤ گے. تمہارے درمیان محبتیں پیدا ہو جائیں گی. تمہارے درمیان جتنی قدورتیں، نفرتیں ہیں، جو بغض، عناد بھرے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے
اگر اس کی کسی کے ساتھ محبت ہے تو کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تعلق ہے تو کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کے خلاف اس کی ناراضگی ہے، کسی کے خلاف اس کی دشمنی ہے، کسی کے خلاف اس کے دل میں بغض عناد ہے، تو وہ بھی کس لیے ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ بھئی یہ بندہ دین اسلام کا دشمن ہے، اسی لیے آج کے بعد میرا بھی دشمن ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ، بے ادب، نافرمان ہے، میرا بھی یہ دشمن ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے، اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے تو وہ بھی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روک لیا، پہلے دیتا تھا، خدمت کرتا تھا، تعاون کرتا تھا اس کے ساتھ، لیکن اس نے دیکھا کہ میرا پیسہ دین اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، یہ دوسرے ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو اسلام دشمن ہے۔ اب اس نے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اس کو دینے سے منع کر دیا، اپنا ہاتھ روک لیا۔ یہ چار کام ہیں: اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمن، اللہ کے لیے دینا، اور اللہ کے لیے دینے سے رک جانا۔ فرمایا جو بندہ یہ چار کام کرتا ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو۔ جنت میں اس وقت داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو، اور فرمایا تم اس وقت مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے لیے، تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہ ہو۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن، ایک مومن کے دل میں دوسرے دل کے لیے پیار، محبت، عزت، احترام کا رشتہ ہونا چاہیے۔ جنت میں جانے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ بتا رہے ہیں، راستہ۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ مومن ہونا شرط ہے۔ مومن ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ فرمایا جب تک تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے، بتا دیجئے وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آتے جاتے ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو، کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جب تم کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ بھی فرما دی، فرمایا کہ اذ کنتم اعداء واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی، الفت پیدا فرما دی۔ کس وجہ سے؟ دین اسلام کی نعمت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی اس نعمت کی وجہ سے، اس خاص فضل کرم کی وجہ سے، پہلے تم ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اب تم دین اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔
ایک مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے، دوسرا تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی شان بیان کی ہے، مومن کی صفت بیان کی ہے۔ فرمایا مومن کو ایسا ہونا چاہیے، اگر ایک مومن کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں۔ اگر کسی کو کانٹا چبھے تو دوسرے مسلمان اس کانٹے کا درد محسوس کریں۔ اس طرح مومن کو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، جڑے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو فرمایا تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے درمیان قرآن کی برکت سے اور دین اسلام کی برکت سے محبت پیدا فرما دی۔ پہلی نعمت اللہ نے یہ کی۔ اس کے بعد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی دشمنی کی وجہ سے، اپنی جو ہے نا جہالت والی لڑائیوں کی وجہ سے تم کہاں تھے؟ تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، بس قریب تھا تمہیں کوئی دھکا دیتا تم جہنم میں چلے جاتے۔ تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، تمہاری برادریاں، تمہارے قبیلے، تمہارے رشتے ناتے دین اسلام سے، قبول اسلام سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ سب تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہے تھے، دھکا دے رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے تمہیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا تو فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کے کنارے سے کھینچ کر پکڑ کے اب تمہیں جنت کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا میں نے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہیں اس جہنم کی آگ سے، جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی آیات کو اسی طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اللہ نہیں شرماتا، اللہ کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ بندے کیا کہیں گے۔ بھئی بندے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ ساری انسانیت، جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آئے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کرنے پہ لگ جائیں پھر بھی اسے کوئی پرواہ، فرق نہیں پڑتا اسے، وہ اتنا بے نیاز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین۔ اے لوگو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادات سے، تمہارے قبول اسلام سے، تمہارے مان لینے سے میری شان بڑھتی ہے تو فرمایا غلط فہمی ہے۔ اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم ختم کر دوں، صفحہ ہستی سے مٹا دوں، تباہ و برباد کر دوں، فنا فنا کر دوں، اور تمہاری جگہ فوراً دوسری مخلوق لا کے یہاں پر آباد کر دوں۔ اس قدر قادر ہے وہ۔ تو وہ انسان سے چونکہ محبت کرتا ہے، چونکہ اس نے انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اس نے انسان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنایا، اسی لیے وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے، انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس نے قرآن مجید کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا، ہر طرح کے واقعات بیان کیے، ہر طرح کے احکامات بیان کیے، تاکہ میری مخلوق، تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، مجھ سے دور نہ جائے، میرے قریب رہے اور میں اسے ہدایت عطا کروں، سیدھا راستہ دکھا سکوں، تاکہ یہ سیدھے راستے پر چل کر ہدایت یافتہ رہ کر کیا ہو؟ جنت میں جانے کا حقدار بنے، جہنم کی آگ سے کسی طریقے سے میرا بندہ، میری مخلوق بچ جائے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس وجہ سے اللہ قرآن کریم کے اندر احکامات کو، آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہی چیز ہے جو ہمیں جنت میں لے کر جا سکتی ہے، جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، حبل اللہ۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا ناطہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہمیں ملے، تاکہ ہم جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔